اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، سب سے پہلے اپنے تمام دوستان کو، مومنین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی آمد کے سلسلے میں۔ خداوند زمین و آسمان اس مہینے کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے، ہمارے لیے راحتوں آسانی کا سبب بنائے۔ بہترین مہینہ ہے، کئی عنوان سے، ایک اس عنوان سے کہ اس میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، دوسرا اس حوالے سے بھی بہترین مہینہ ہے کہ اس میں پروردگار سے نزدیک ہوا جاتا ہے، اس میں سانس لینا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے، اس میں سونا بھی عبادت کا ثواب ہے، یعنی وہ تمام موقع فراہم ہیں جس کے ذریعے سے آپ خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ یہ مہینہ جہاں خدا سے نزدیک کرتا ہے، تو اگر ہم کوشش کریں تو اس مہینے میں امام کے بھی قریب ہو سکتے ہیں، امام کے بھی منظور نظر ہو سکتے ہیں۔ تو اسی عنوان سے صرف نزدیک ہونے کے لیے کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا دن اسی سلسلے میں رہیں، کچھ وقت صرف اپنے زمانے کے امام کے لیے صرف کر دیں، وقف کر دیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہوں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب امام سے قریب ہونے کا سلسلہ، جب آپ کو امام اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اپنے سلسلوں کو پہچانتے ہوں کہ امام کون ہے، امام کیا ہیں۔ جب تک آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا کہ جب امام یہاں پر نہیں ہے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، غیبت امام میں ہمارے سلسلے کیا ہیں، تب تک آپ اس طرح سے امام کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ ہر روز ایک ذمہ داری کا تذکرہ کروں، کچھ ماہ مبارک رمضان کی باتیں بھی شیئر کروں آپ لوگوں سے، اور کچھ واقعات بھی امام کے سلسلے میں، اور ان جگہوں کا بھی ذکر کروں جہاں جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک کوشش ہوئی اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور سلسلہ بیان کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو امام سے نزدیک ہونے کے لیے اس غیبت کے زمانے میں ہم پہ کئی ذمہ داریاں ہیں، انہی میں سے اہلی ذمہ داری معرفت کی ہے۔ وہی شخص امام کے نزدیک ہو سکتا ہے جس سے امام کی معرفت ہو۔ معرفت کہتے ہیں پہچان کو، معرفت کہتے ہیں جاننا۔ جتنا اس شخصیت کو پہچانیں گے اتنا ہی امام کے قریب ہوں گے۔ یہ ذمہ داریوں میں سے کہ امام کو پہچاننا، امام کی معرفت حاصل کرنا۔ کس طرح سے معرفت حاصل ہو؟ چاہے اس درس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، چاہے کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، چاہے واقعات کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، جس طرح سے حاصل ہو معرفت کا حاصل کرنا ہے۔ پس پہلی ذمہ داری زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے جان پہچان ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کی مثال، اپنی مثال، آپ کے اپنے علاقے کی مثال سے واضح کرتا جاؤں کہ امام کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کیسے آپ لوگ معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی سے جان پہچان کرنی ہے نا، تو اس کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں، تحفے لے کے جاتے ہیں، ہدیے لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو پہچان لیتا ہے، آپ بھی اس کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اتنا پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، اتنی جان پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے اکثر الفاظ میں آپ کے نام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اب کتنے لوگ تھے مسجد نبوی میں، لیکن سلمان کا آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، گفٹ لانا، ہدیے لانا، پہلا جو پیغمبر کے ساتھ جناب سلمان کا سلسلہ بنا ہے وہ گفٹ کے ذریعے سے ہوا۔
ہدیے کے ذریعے سے ہوا تھا کہ پیغمبر کو پہچانا، ہدیہ لے کر آئے، پہلے صدقہ لے کر آئے، پیغمبر نے اصحاب کو دے دیا، لیکن اس کے بعد کہا کہ پھر خرما لے کر آئے، کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ پیغمبر اکرم امام حسن امام حسین۔ اس کے بعد جناب سلمان کا سلسلہ پیغمبر کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ نزدیک تر ہوتا گیا۔ تو ہم امام سے نزدیک ہونے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں جس سے ہم امام کے نزدیک تر ہوتے جائیں، امام کے قریب تر ہوتے جائیں؟ وہ سلسلہ گفٹ اور ہدیے کا ہے۔ بہترین ہدیہ، بہترین گفٹ اس دور کے اندر نماز امام زمانہ ہے، جو کم از کم آپ یعنی وقت کی تنگی کے حساب سے، مصروفیت کے حساب سے کم از کم 2 مرتبہ دن میں انسان یہ نماز کو پڑھے، وہی نماز جو مسجد جمکران میں پڑھی جاتی ہے، اور کم از کم 2 تسبیحاں صلوات کی۔ بہترین گفٹ، بہترین ہدیہ صلوات ہے، جس کا شمار، جیسے کہ پیغمبر اکرم معراج پہ گئے تو دیکھا ایک فرشتہ جس کے ہزار ہزار ہاتھ ہیں، ہر ہاتھوں کے اندر ہزار ہزار انگلیاں ہیں۔ کہ پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ شخص، یہ فرشتہ کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ جناب جبرائیل امین فرمایا یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے جو گنتی کرتا ہے ثواب کی، اعمال کی، تمام چیزوں کی، حتیٰ کہ بارش کے قطروں کی بھی گنتی کر لیتا۔ تو پیغمبر نے سوال کیا کہ اے فرشتے، یہ بتاؤ کبھی کوئی ایسی چیز بھی تمہارے سامنے آئی ہے جس کی گنتی نہ کر سکو، جس کے یعنی ثواب کا حساب نہ کر سکو؟ کہا یا رسول اللہ ایک چیز ہے جس کا میں آج تک گنتی نہیں کر سکا، آج تک شمار نہیں کر سکا۔ پیغمبر نے پوچھا وہ کون سی شے ہے؟ کہ جب آپ کی امت مل کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑتی ہے تو اس کا ثواب مجھ سے شمار نہیں ہوتا۔ بہرحال جو اتنی قیمتی شے ہو کہ جس کا حساب اور جس کے ثواب کا شمار فرشتے نہ کر سکتے ہوں، اس سے بڑا گفٹ کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی ڈائمنڈ، یہ ہیرا سب سے قیمتی ہے، سونا سب سے قیمتی ہے، لیکن اس دنیا میں صلوات بہت قیمتی شے ہے۔ حتیٰ کہ ملتا ہے کہ وہ دعا جس کے اول و آخر میں صلوات پڑھی جائے، خدا حیا کرتا ہے کہ اس کو قبول نہ کرے، کیونکہ پہلی دعا بھی قبول ہے، صلوات قبول شدہ دعا ہے، آخر میں بھی قبول ہے، تو ہو نہیں سکتا اول و آخر کو قبول کرے، بیچ والی چیز کو چھوڑ دے۔ بہرحال 2 تسبیحاں صلوات کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اپنے امام زمانہ کو ہدیہ دینا، گفٹ دینا۔ جب آپ کا یہ گفٹ امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں جائے گا، ان کے پاس فرشتے لے کر جائیں گے سوار کے سجا کر، تو امام آپ کے حق میں دعا دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام کی ایک خاص توجہ آپ کے اوپر ہوگی۔ اگر امام کی توجہ آپ پر ہوئی تو آپ کی پریشانیاں بھی امام کے توسط سے دور ہو سکتی ہیں، اور آپ کے غم بھی امام زمانہ علیہ السلام کے توسط سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو بس پہلی چیز نماز امام زمانہ ہے، کم از کم دن میں 2 مرتبہ، زیادہ نہیں کہتا، 2 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ 2 تسبیحیں صلوات کی پڑھ کر اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کریں۔ دیکھیں کہ آپ یہ 40 دن تک یہ عمل کرتے رہیں، دیکھیں آپ کے اندر کیسی روحانیت و معنویت پیدا ہوتی ہے، کیسی محبت امام زمانہ علیہ السلام کی اجاگر ہوتی ہے کہ آپ خود ایسا محسوس کریں گے آپ زمانے کے امام کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور امام سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ گفٹ ہے جو اس دور میں، اور یہ ایسی پاور والی نماز ہے کہ جس میں آپ تمام مشکلات اپنی آسان کروا سکتے ہیں۔ اس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس میں بھی فلسفہ ہے کہ 100 مرتبہ کیوں رکھا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک، پروردگار تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اس سے مدد مانگتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں 100 مرتبہ اس لیے ہے تاکہ اگر ایک مرتبہ بھی یہ دعا، یہ لفظ قبول ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے پیچھے کئی مرتبہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں نے یہ دیکھا وہ اس فقرے کو اتنی مرتبہ کہتے تھے اور گریہ و بکا سے ان کی بہت بری حالت ہو جاتی تھی یہ فقرہ پڑھتے ہوئے۔ الحاصل یہ وہی نماز ہے جو مسجد جمکران میں پڑھی جاتی ہے۔ مسجد جمکران عاشقوں کے ملنے کی جگہ، یہ وہی مسجد ہے کہ جو دنیا میں واحد وہ مسجد ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم پہ تعمیر ہوئی ہے۔ تو بس، اور اسی مسجد کا ذہن میں آ کے مجھے وہ سلسلہ یاد آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا تھا، حزب اللہ پہ حملہ کیا تھا، پوری دنیا کا کہنا یہ تھا کہ
یہ حزب اللہ کو شکست ہوگی، اتنی بڑی پاور ہے، منی پاور ہے امریکہ کی، تو یہ ہمیشہ فتح پائے گی۔ تو اس وقت جناب حسن نصر اللہ حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، اس دور میں رہبر معظم کے پاس آئے تھے اور رہبر سے تذکرہ کیا تھا، رہبر سے بات کی تھی، حضور دنیا ساری ان کے ساتھ ہے، میڈیا سارا ان کے ساتھ ہے، اور تمام لوگوں کی حمایت ان کے ساتھ ہے، ہمیں نہیں لگتا ہم یہ جنگ فتح کر سکیں، ہم جیت سکیں، اسرائیل جیسی ایسی پاور سے ہم جنگ کو جیت سکیں۔ تو رہبر نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو فتح تمہاری ہوگی، فتح ہمیشہ حق والوں کے ساتھ حق والوں کی ہوتی ہے، باطل چاہے جتنے زیادہ ہوں، چاہے تھوڑے بھی حق والے ہوں، ہمیشہ وہ فتح یاب رہتے ہیں، ہمیشہ جیت انہی کی ہوتی ہے، اور شکست ہمیشہ باطل شکست کھاتا ہے۔ کہتے ہم نے کہا نہیں حضور، بہت سلسلہ ہے، بہت یعنی خوف و ہراس ہے کہ ہم جیت پائیں گے یا نہیں۔ کہا پروردگار پہ توکل کرو، اپنے زمانے کے امام کا دامن ہاتھ میں لو، انشاءاللہ تمہاری فتح ہو گئی۔ پھر رہبر نے ایک فکرہ فرمایا، بہت پیارا جملہ ان کا، ہم لوگوں کے لیے آج کے درس کے لیے سب سے اہم چیز ہے جو رہبر معظم انقلاب نے ارشاد فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایران پہ تمام دنیا سے پابندیاں لگی ہوئی، ایران پہ چیزیں لانے لے جانے میں پابندیاں ہیں، ایران میں یعنی ایٹم بم بنانے پہ پابندی، ہر چیز پہ پابندی ہے، اور بعض کہہ رہے مسئلے یہاں تک آ جاتے ہیں پوری دنیا کی مخالفت کی وجہ سے کہ میرے لیے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں آگے کیا کروں۔ تو آج جناب حسن نصر اللہ سے رہبر معظم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ایسا موقع جب آتا ہے، جب ایسی پریشانی آتی ہے، تو میں اپنے باڈی گارڈوں سے، اپنے رفقا سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آؤ چلو چلتے ہیں مسجد جمکران میں، مسجد جمکران میں چلتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آتا ہوں مسجد جمکران میں، رہبر کا فرمان ہے، میں آتا ہوں مسجد جمکران میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یا تحیت مسجد اور 2 رکعت نماز امام زمانہ، کہہ رہے اس کے بعد آتا ہوں، قدرتی طور پر میری پریشانی حل ہو جاتی ہے، میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو ایسے لگتا ہے کہ کبھی حل نہیں ہوگا، وہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی رہبر کا فرمانے کا مطلب یہ ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگو ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے، ہمارے وارث جس کا وارث موجود ہو وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وارث اس کو راستے دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بتانے کا ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ اے مومنو ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ جب وارث موجود ہے کیوں اس سے نزدیک نہیں ہوا جاتا؟ بیمار کیوں اپنے وارث کو نہیں پکارتے؟ پریشان حال کیوں اپنے وارث کو نہیں پکارتے؟ بہرحال ہمارا وارث موجود ہے، ہم اپنے وارث کے ذریعے سے اپنی مشکلات کا حل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کہاں مسجد جمکران کہاں نماز پڑھی جائے، تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، مشہد کا ایک طالب علم کینسر کے مرض میں مبتلا ہوا، اور اتنے شدید کینسر ہوا کہ جس کا کوئی حل نہیں تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا 1-2 ہفتے سے اوپر زندہ نہیں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کینسر کا مرض کیسا مرض ہے کہ جس میں تکلیف اور درد کی انتہا ہوتی ہے، کہ جس میں ایک پل کے لیے سکون نہیں ملتا، انسان اتنا یعنی پریشان ہوتا ہے، اتنا درد میں تڑپتا ہے، یہ کینسر کا مرض ہے۔ میرے طالب علم کو گلے کا کینسر ہوا، اور کینسر کی اتنی شدت تھی، راتوں کو اس کی چیخوں کی آوازیں ہوتی تھی۔ جب ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، ڈاکٹر نے کہا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس 1-2 ہفتے سے اوپر زندہ نہیں رہے گا، تو ایک طالب علم نے جب دیکھا اس کو روتے ہوئے، کہتے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہتے کیوں پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر مجھے جواب دے چکے ہیں، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ کہہ رہے مایوس وہ ہو جس کا کوئی آقا نہ ہو، جس کا کوئی مولا نہ ہو، جس کا کوئی امام نہ ہو، وہ پریشان ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ کہا کہ تمہارا وارث موجود ہے، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے وارث تو موجود ہے، لیکن کیسے اس وارث سے رابطہ قائم کیا جائے، کیسے ان سے سلسلہ جوڑا جائے، کیسے ان سے رابطہ کیا جائے؟ تو وہ طالب علم کہتا ہے آؤ چلتے ہیں۔ اس وقت مشہد کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ میلانی تھے، ان کے پاس اس طالب علم کو لے کے آیا۔ اس وقت بھی اس کی چیخیں تھیں، اس کی پریشانیاں تھیں۔ تو آغا سے پورا حال بیان کیا کہ راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی، اس کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ تو آغا کا بھی وہی جملہ تھا،
پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی امام نہ ہو، پریشان وہ ہو جس کا کوئی پیشوا نہ ہو، تمہارا امام موجود ہے۔ کہا آقا پھر کیسے امام سے رابطہ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا 40 نماز امام زمانہ پڑھو۔ یعنی اتنی پاور والی چیز تھی کہ سب سے اہم چیز یعنی آقا نے انتخاب کی۔ آقا میلانی فرماتے ہیں 40 دن نماز امام زمانہ پڑھو، 40 نماز امام زمانہ پڑھو۔ کہا حضور 40 دن پڑھوں؟ کہا نہیں، جتنے دن میں نماز امام زمانہ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ کہتے ہیں میں نے 40 نماز امام زمانہ پڑھی اس پریشانی کے عالم میں۔ واقعی جب پریشان ہوتا ہے تو اس نماز کے پڑھنے میں آنسو بھی نکلتے ہیں، انسان امام سے قریب بھی ہوتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے 40 نمازیں امام زمانہ پڑھی تو حرم امام کی مسجد جمکران نہیں ہے، مشہد مقدس میں، گھر میں پڑھی ہیں یا کہاں پڑھی ہیں، اور مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ کہتے کہ جب پڑھ چکا 40 نمازیں پڑھ چکا تو ایک دن، اگلے دن یا اسی دن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوا تو دیکھا 3 شخصیات آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا، میرا نام لے کے جواب سلام دیا۔ ان میں سے ایک حسین و خوبصورت شخصیت کہتی کہ اے نوجوان تمہیں پریشانی کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ کہا حضور ڈاکٹر مجھے جواب دے چکے ہیں اور کینسر کا مریض ہوں، اور انہوں نے کہا 2 ہفتہ سے اوپر زندہ نہیں رہو گے۔ کہا انشاءاللہ، انہوں نے میرے قریب آ کر کہا انشاءاللہ خدا تمہیں شفا دے گا، انشاءاللہ تمہاری زندگی ہے اور تم اس بیماری سے بھی نجات پاؤ گے۔ کہتے اس کے بعد میں وہاں سے، میں نے کوئی توجہ بھی نہیں، مجھے نہیں معلوم ہوا، کہہ رہے میں چلا آگے، جب قریب پہنچا ہوں اپنے حجرے کے تو میں نے دیکھا نہ درد ہے نہ کچھ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہیں ایسا تو نہیں تھا وہ زمانے کے امام تھے جنہوں نے مجھے شفا دی خدا کے حکم سے، جنہوں نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ کہتے کہ میں آغا میلانی کے پاس آیا تو آغا میلانی مسکرائے، کہتے خوش قسمت ہو تم نے اپنے آقا و مولا اپنے امام کی زیارت کی ہے، اور امام کے توسط سے تمہیں شفا ملی ہے، اور امام کے صدقے میں تم ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہو۔ بہرحال پہلا سلسلہ معرفت امام زمانہ ہے کہ آپ کو پہچان ہو آپ کا زمانے کا امام کون ہے، اور کس طرح اس امام سے تعلق بڑھانے کے لیے، معرفت زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہدیہ، گفٹ اور نماز کے ذریعے سے ارتباط قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے 40 نمازیں امام زمانہ پڑھی، امام اس کے پاس پہنچے، اس کو اس کی پریشانی سے دور کیا۔ اس لیے میں نے کہا 2 دفعہ نماز امام زمانہ ضرور پڑھیں، آپ کی چھوٹی موٹی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، اور پھر دیکھیں دل اندر سے پاک ہوتا جائے گا، اور امام سے قریب ہوتے جائیں گے۔ گفٹ دیں گے صلوات کی صورت میں، 2 تسبیحاں امام کو پہنچیں گی۔ جب گفٹ آپ کے بزرگوں کے پاس جب گفٹ دیتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو تو کتنا وہ خوش ہو کے دعائیں دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کو آپ جا کے دے دیں، یہ جی آپ کے لیے بنا کے لے کر آئیں یا آپ کے لیے کچھ لے کر آئیں، فوراً دعائیں دیں گے، خدا تمہاری پریشانیاں دور کرے، تمہارے تمام مسئلے حل کرے، برکت دے رزق میں۔ بتائیں اگر ایک بزرگ دعا دے سکتا ہے تو امام کے پاس جب آپ کا گفٹ پہنچے گا تو امام دعا نہیں دیں گے؟ انہی کے دعاؤں کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری زندگیوں میں بھی برکت آئے گی، ہمارے رزق میں بھی برکت آئے گی، ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خداوند زمین و آسمان سے دست بدعا ہوں کہ خداوندہ ہمیں معرفت امام زمانہ زیادہ سے زیادہ عطا فرما، اور امام زمانہ کی چاہت پہ ہمیں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور اس بیماری کو عرض سے دفع فرما انشاءاللہ، اس دور فرما اس بیماری کو، اور جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ تمام لوگوں کو امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں، ان کی ضمانت میں پروردگار ان کی حفاظت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔